عمران خان نے 9 مئی سانحے کی منصوبہ بندی کر کے بہت بڑی سیاسی غلطی کی۔ شہباز کی محمد بن سلمان فرانسیسی صدر برازیل کے حکمران سے ملاقات میں باڈی لینگویج نے سب بیان کر دیا۔ شہباز شریف اور اسٹیبلشمنٹ، حذیفہ رحمان کا کالم۔ روزنامہ جنگ کے کالم نگار حذیفہ رحمان کا اپنے کالم شہباز شریف اور اسٹیبلشمنٹ میں کہنا ہے کہ شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ تصور کیے جاتے ہیں۔ مسلم لیگ نون میں ایک مخصوص گروپ رائے رکھتا ہے کہ شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں جاتے۔ پارٹی کی اندرونی میٹنگز میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر چلنے کے مشورے دیتے ہیں۔ ان پر تنقید کی جاتی ہے کہ 13 جولائی 2018 کو اگر شہباز شریف مال روڈ پر نکلنے والے قافلے کا رخ نہ موڑتے تو شاید اقتدار کی ہواؤں کا رخ بھی مسلم لیگ نون سے تبدیل نہ ہوتا۔ ان کی رائے ہے کہ اگر مال روڈ سے ہوتا ہوا مسلم لیگ نون کا قافلہ کینٹ میں داخل ہو کر لاہور ایئرپورٹ پہنچ جاتا تو نواز شریف کی گرفتاری کو ناکام بنایا جا سکتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف کی دفاعی پالیسی سے مسلم لیگ نون کو نقصان پہنچا، وگرنہ مسلم لیگ نون کے لیے اقتدار کا حصول کوئی مشکل نہیں تھا۔ ان کے ناقدین کا خیال ہے کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد بھی نہیں لائی جانی چاہیے تھی۔ عمران کو اس کے اپنے وزن سے گرنے دینا چاہیے تھا، لیکن یہ سب باتیں تصویر کا ایک رخ ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ کچھ اور بتاتا ہے۔ چند روز قبل پاکستان کی صف اول کی انٹیلیجنس ایجنسی کے ایک سینئر افسر سے کھانے پر ملاقات ہوئی۔ اسی دوران ملک کے ایک انتہائی اعلیٰ افسر بھی تشریف لے آئے۔ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ کھانے کی میز پر زیر بحث تھا۔ متعلقہ افسر کہنے لگے کہ عمران خان نے 9 مئی کے سانحے کی منصوبہ بندی کر کے بہت بڑی سیاسی غلطی کی ہے۔ وہ مزید کہنے لگے کہ جو کچھ عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ 9 مئی کے بعد ہوا ہے، ویسے یہ سب کچھ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہونا تھا۔ اگر وہ 13 جولائی کو کینٹ اور ایئرپورٹ جیسے حساس علاقے میں داخل ہوتی۔ وہ افسر میری طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ تمام مسلم لیگیوں کو شہباز شریف کا مشکور ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنی پارٹی اور تمام ورکرز کو ایسے حالات میں نہیں دھکیلا جس سے اداروں کو مسلم لیگ نون کے خلاف سخت کارروائیوں کا جواز مل جاتا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ عمران دور میں بدترین انتقامی کارروائیوں کے باوجود شہباز شریف نے اپنی جماعت کو اداروں سے ٹکراؤ سے دور رکھا، کیونکہ اگر شہباز شریف اہم و فراست کا مظاہرہ نہ کرتے تو واقعی 13 جولائی کو مسلم لیگی قافلہ ایئرپورٹ جانے کے لیے کینٹ میں داخل ہو جاتے تو پھر لاکھوں لوگوں کے ہجوم کو کوئی قابو نہ کر سکتا۔ ہر جگہ شرپسندی اور سازشی عناصر موجود ہوتے ہیں۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی مثال ویسے بھی شہباز شریف کے سامنے تھی، اس لیے اس روز بھی اگر کوئی شرارت ہو جاتی تو مسلم لیگ نون کو بہت بڑے سیاسی نقصان کا اندیشہ تھا۔ باقی جہاں تک کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانا بہت بڑی غلطی تھی، تو یاد رکھیں کہ عمران کی بیساکھیوں نے اسے کبھی اس کے اپنے وزن سے گرنے نہیں دینا تھا، بلکہ وہی فیض گروپ عدالتی سپورٹ کے ذریعے ہر حال میں عمران کو وزیر اعظم برقرار رکھتا اور نومبر میں اپنی پسند کی تعیناتی کروا کر عمران پروجیکٹ کو مزید 5 سال کے لیے ملک پر مسلط رکھتا۔ جس ٹولے نے مسلم لیگ نون کی پنجاب حکومت کو چلنے نہیں دیا، جو گروپ مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم کو آئے روز ناکام کرنے کی سازش میں لگا رہتا ہے، کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اگر مسلم لیگ نون اپوزیشن بینچوں میں بیٹھی ہوتی تو اس گروپ کا راستہ روک سکتی تھی؟ اس لیے شہباز شریف اور دیگر اتحادیوں کا تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ بالکل درست اور وقت کے عین مطابق تھا۔ باقی عمران نے جو کچھ ملک کے ساتھ گزشتہ 4 سال میں کیا ہے، اگر وہ مزید کچھ وقت بھی گزار لیتا تو جب بھی کوئی جمہوری وزیر اعظم اقتدار سنبھالتا تو اسے ان تمام مسائل کا سامنا ضرور کرنا پڑتا جو آج شہباز شریف کو کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ عمران خان نے صرف غلط انتظامی فیصلے اور بیڈ گورننس نہیں کی، بلکہ اس نے پاکستان کی معاشی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس لیے عمران کے بعد نئی آنے والی حکومت کے لیے ایسے چیلنجز کا سامنا کرنا فطری تھا۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اگر عمران خان 5 سال پورے کر کے اپنے وزن سے گرتا تو نئی آنے والی حکومت کو ایسے سخت معاشی فیصلے نہ کرنا پڑتے، بلکہ اگر تحریک انصاف مزید 1 سال اقتدار میں گزار لیتی تو شاید اس سے 10 گنا سخت فیصلے کرنا پڑتے جو آج شہباز شریف اور ان کی ٹیم نے کیے ہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو جتنا نقصان عمران خان کے دور اقتدار میں پہنچا، اس کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے، مگر شہباز شریف کی دن رات محنت نے پاکستان کو خارجی محاذ پر بہت کامیابی دی ہے۔ حالیہ پیرس سمٹ پین کی تقریر الفاظ کے چناؤ کا ایک شاہکار نمونہ تھی۔ پاکستان کے کسی ہیڈ آف اسٹیٹ کے منہ سے کبھی ایسے شاندار تقریر سننے کو نہیں ملی۔ 48 گھنٹوں میں IMF سربراہ سے لگاتار 3 میٹنگز کرنا سفارتی دنیا میں غیر معمولی سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح محمد بن سلمان فرانسیسی صدر برازیل کے حکمران سے ان کی ملاقات میں باڈی لینگویج سب کچھ بتانے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح حال ہی میں ترکی، تاجکستان سمیت دیگر سربراہان مملکت سے ہونے والی گفتگو میں جس طرح سے پاکستان کا مقدمہ پیش کیا گیا ہے، ماضی میں اس کی نظیر کم ہی ملتی ہے۔ شہباز شریف نے گزشتہ 1 سال کے دوران بطور وزیر اعظم پاکستان کو معاشی اور خارجی محاذ پر بہت فائدہ پہنچایا ہے، جس پر بہرحال انہیں شاباش دینی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔